حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ جس ملک میں اپنی زندگی کے صبح و شام گزار رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، اور ہندوستان سے ہم محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ مذہب اسلام نے پیغام دیا ہے حب الوطن من الایمان، ایمان سے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہم مسلمان اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور آج ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ ذہن لگاؤ، سلطنت مغلیہ کی بنیاد پر نہیں، صرف ہندوستان سے ہم جو محبت کرتے ہیں سلطنت مغلیہ کی وجہ سے نہیں، صرف ہندوستان سے جو ہم محبت کرتے ہیں محمد بن قاسم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ہندوستان سے جو ہم محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارا آبائی وطن ہے، کیونکہ جنت سے سب سے پہلے آدم دنیا میں آئے ہیں تو کسی اور ملک میں نہیں، کسی ہندوستان میں آئے ہیں۔ تو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں، کسی ہندوستان میں تشریف لائے، اور جب آدم آئے تو آدم کی پیشانی میں ہمارے تمہارے نبی کا نام موجود تھا۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ آدم جو پہلے نبی ہے، جو پہلے انسان ہے، سب سے پہلے اسی ہندوستان میں آئے، اور آدم کی پیشانی میں نبی کا نور موجود۔ گویا دنیا میں اگر کوئی ملک نور مصطفیٰ سے سب سے پہلے فیضیاب ہوا ہے تو ہندوستان ہے۔ اور اگر پشت آدم کو پشت کہتے ہیں چیز کو، اگر پشت آدم کو دیکھو گے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی ارواح پشت آدم میں موجود۔ جب آدم جنت سے آئے تو گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے تنہا آدم ہندوستان میں نہیں آئے، حضرت زکریا بھی آئے، حضرت یوسف بھی آئے، حضرت یحییٰ بھی آئے، حضرت سلیمان بھی آئے، حضرت شیخ بھی آئے، حضرت یعقوب بھی آئے۔ حضرت آدم کی شکل میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین سب سے پہلے کسی ہندوستان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی صاحب قبلہ، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے جو انسانیت کا سلسلہ جس سے شروع ہوا وہ اس ہندوستان میں آئے، اور آدم ہم سب کے باپ ہیں، تو ہم ہندوستان سے جو محبت کرتے ہیں وہ ہمارا آبائی وطن ہے، ہمارے باپ آدم کا ملک ہے، اس لیے ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں۔ اور آج پورے ہندوستان میں آپ نظر اٹھا کے دیکھو تو غریب نواز کا روزہ اسی ہندوستان میں، بختیار گاندھی کا روزہ اسی ہندوستان میں ہے، نظام الدین اولیاء کا روزہ اسی ہندوستان میں ہے، امیر خسرو کا روزہ اسی ہندوستان میں ہے، مخدوم اشرف کا روزہ اسی ہندوستان میں ہے، وارث پاک کا روزہ اسی ہندوستان میں ہے، تاج الدین اولیاء کا روزہ اسی ہندوستان میں ہے، صابر پاک کا روزہ اسی ہندوستان میں ہے، مخدوم مدعوی کا روزہ اسی ہندوستان میں ہے۔ یہ تمام اولیاء کرام ہندوستان میں ہے۔ آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے ہندوستان سے چلے جاؤ، ارے ہم ہندوستان سے کیسے چلے جائیں؟ ہندوستان میں غریب نواز کا روزہ ہے، ہندوستان میں صابر کلیری کا روزہ ہے، اور ایک جملہ میں دے رہا ہوں، ارے جب غریب نواز بھارت میں آئے
جگہ جگہ پر پہرا، جگہ جگہ پر تلاشی، جگہ جگہ پر پہرا، لیکن ایک کریم نماز کو حکومت نہ روک سکی، سلطنت نہ روک سکی، لوگ نہ روک سکے۔ ارے جب ایک مومن کو پورا ہندوستان نہ روک سکا تو آج تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کون ہندوستان سے نکال سکتا ہے؟ ہندوستان یہ ہے کہ مسلمان بن جاؤ، فرماتا ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، شرط ہے مومن کامل بن جاؤ، ہم تمہیں غالب کر دیں گے۔ اے نوجوانوں، اپنے ماضی کی تاریخ پڑھو، سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ تاریخ اٹھا کر پڑھو۔ محمد بن قاسم کون تھے؟ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کون تھے؟ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو۔ آج میرا نوجوان اپنی تاریخ سے کافی ہو چکا ہے۔ اے مسلمانوں، جب اپنے بزرگوں کی تاریخ تم فراموش کر دو گے، زمانہ تمہیں بھول جائے گا۔ خدا کی قسم، جو دین کے لیے لڑا ہے، جو دین کی حفاظت اس نے کی ہے، جب تک دین باقی رہے گا اس کا نام باقی رہے گا، اس کا تذکرہ باقی رہے گا۔ ہمارے تمہارے امام نے دین کی حفاظت کیا، امام حسین نے دین کو بچایا ہے، تو جب تک دین بچا رہے گا حسین بچے رہیں گے، اور قیامت تک دین زندہ رہے گا، قیامت تک حسین زندہ رہیں گے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، ممبر پر بیٹھے ہوئے علماء نہیں کہتے، ہند کے راجا، ہم سب کے خواجہ غریب نواز نے کہا دین اصل حسین، دین پناہ حسین۔ حسین خالی دین نہیں ہے بلکہ دین کی پناہ ہے حسین۔ مگر اپنے اکابر کی تعریف کرو اور مذہب اسلام پر جھوٹا الزام عائد کرنے والوں، تم نے مذہب اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے۔ ارے مذہب اسلام تو وہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر جانور پالو تو دن بھر میں 70 مرتبہ پانی دانی کا اہتمام کرو۔ جانور کی حفاظت کا پیغام اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب دے رہا ہو تو مجھے بتاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جانور اگر پالو تو دن بھر میں 70 مرتبہ پانی اور کھانے کا اہتمام کرو۔ جس رسول نے چلتے ہوئے جانوروں کی حفاظت کا پیغام دیا ہو، جس رسول نے جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا پیغام دیا ہو، وہ رسول کبھی یہ کہے گا کہ انسانوں کے خون سے ہولی کھیلو۔ وہ رسول کب یہ کہے گا کہ لوگوں کی عبادتگاہوں پہ حملہ کرو۔ آؤ تاریخ پڑھو، مجاہدین اسلام جب اسلام کی بقا کے لیے نشر و اشاعت کے لیے نکلتے تھے تو ہمارے تمہارے نبی فرماتے تھے اے مجاہدوں، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جا رہے ہو، خبردار کسی عورت پہ حملہ مت کرنا، کسی عورت پہ حملہ مت کرنا، کسی کے عبادت گاہ کو تباہ مت کرنا، کسی جانور پہ حملہ مت کرنا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، کسی بوڑھے پہ تلوار مت اٹھانا۔ رسول فرماتے ہیں جو تمہارے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑا ہو اسی سے مقابلہ کرنا، اور جب وہ تلوار ڈال دے تو اس پہ حملہ روک لینا۔ کون مذہب ہے وہ زمین پر جو یہ پیغام دے رہا ہو؟ جو بانی رسول ہے، پیغمبر اعظم ہے، پیغمبر اسلام ہے۔ کسی کی فصل تباہ مت کرنا، جانوروں پہ حملہ مت کرنا، عورتوں پہ حملہ مت کرنا، بچوں کو قتل مت کرنا، بوڑھوں کو قتل مت کرنا۔ جو تمہارے مقابلے میں آیا ہے اسی سے مقابلہ کرنا، یہ پیغام اس وقت نبی دے رہے ہیں جب دشمن کے مقابلے میں مجاہد جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ پیغام میرے نبی دے رہے ہیں۔ اور آگے چلو اور تاریخ اسلام پڑھو، قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ قرآن کہتا ہے جس نے روئے زمین پر کسی ایک انسان کی ہتیا کر دیا گویا اس نے پورے سنسار کی ہتیا کر دیا۔ قرآن نے انسانیت کی بات کی ہے، قرآن سے آپ غور کرو، قرآن نے مسلمان کی بات نہیں کی ہے، قرآن نے
کسی فرقے کی بات نہیں کی ہے، قرآن نے انسانیت کی بات کی ہے. اگر ناہم کسی نے کسی کو قتل کر دیا گویا اس نے پورے سنسار کی ہتیا کر دیا. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. قرآن کہتا ہے جس نے کسی انسان کو زندگی دے دی گویا اس نے پورے سنسار کو زندگی دے دی. یہ مذہب اسلام ہے، انسانیت کی حفاظت کی بات. مذہب اسلام خالی کرتا نہیں ہے بلکہ اسی ہندوستان کی تاریخ پڑھو. شکنتلا دیوی کی حفاظت کی بات نہیں ہے. گیر نے پتوان کو نہیں دیکھا، مسلمان کو نہیں دیکھا بلکہ انسان کو دیکھا. اور ایک پنڈت کی لڑکی شکنتلا دیوی کو انہوں نے انصاف دلایا اور بھگوان کو ناؤ کے گھاٹ اتار دیا. تاریخ اسلام پڑھو. مذہب اسلام ظلم کی بات نہیں کرتا. جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے نبی ارشاد فرماتے میرے صحابہ جب تم وضو بناؤ اگر کے سمندر کے کنارے ہو پانی اتنا استعمال کرو جس سے وضو مکمل ہو جائے. میں نے عالم تصور میں عرض کیا کہ میرے آقا پانی اگر کم ہو تب کم استعمال کیا جائے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر سمندر کے کنارے نہر کے کنارے دریا کے کنارے کوئی وضو بنا رہا ہو زیادہ پانی استعمال کر لے تو کیا حرج ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں پانی اتنا ہی استعمال کرو جس سے وضو مکمل ہو جائے اگر صرف سمندر کے کنارے کیوں نہ ہو. جس رسول کی نگاہوں میں بہتے ہوئے پانی کی اتنی اہمیت ہو اس رسول کی نگاہوں میں خون کی کتنی اہمیت ہوگی، خون کی کتنی اہمیت ہوگی. میرے رسول نے کسی پر کسی کی عبادت برابر حملہ کا حکم نہیں دیا، جانوروں کو تباہ کرنے کا حکم نہیں دیا. یہ مذہب اسلام ہے. اور آپ پڑھتے ہوئے چلو دیکھو آج امریکہ جسے سپر پاور کہا جاتا ہے افغانستان کی بات آئی تو رات میں پانی کی طرح بم برسایا اور چلا گیا. عراق کی بات آئی پانی کی طرح بم برسایا چلا گیا. اے لوگوں اس لیے میں کہا کرتا ہوں اے نوجوانوں اگر زندگی لینا چاہتے ہو زندگی کا اصول لینا چاہتے ہو تو امریکہ کے دیوار کو مت دیکھو گنبد خضرا کی چھاؤں میں چلے آؤ نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. وہ قوم تمہیں کیا زندگی دے گی جو قوم مردہ ہو اس رسول سے تم نے دامن تھاما جو رسول زندہ ہے اس امام کا تم نے دامن تھاما جو امام حسین زندہ ہے شہید کربلا زندہ ہے تمام اکابر زندہ ہے. زندگی لینا چاہتے ہو اپنے ماضی کی تاریخ پڑھو بزرگوں کی تاریخ پڑھو اور دیکھو مذہب اسلام نے کیا تمہیں سبق دیا ہے. آؤ امام علی مقام یا حسین کے نعرہ لگانے والے نوجوانوں کان کھول کر کے سنو. ہمارے امام نے جنگ کس لیے کیا ہے؟ جنگ کیوں کیا ہے؟ کوئی ظالم کہتا ہے خلافت کے لیے جنگ کیا ہے، کوئی ظالم کہتا ہے حکومت کے لیے جنگ کیا ہے، کوئی کہتا ہے دولت و ثروت کے لیے حکومت کیا ہے وہ جنگ کیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے. میرے امام نے دولت کے لیے جنگ نہیں کیا، میرے امام نے حکومت کے لیے جنگ نہیں کیا، میرے امام نے مالداری کے لیے جنگ نہیں کیا. ارے اس حسین کو دولت کی کیا ضرورت تھی جس کے نام کے قدموں میں پوری سلطنت رکھی گئی ہو، پوری حکومت رکھی گئی ہو. زمین و آسمان کے مالک میرے نبی ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے مالک میرے نبی ہیں. کبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہیم نے کبھی دیا. میرے امام نے جنگ اس لیے کیا یزید اعلانیہ شراب پیتا تھا، یزید زناکار تھا، یزید بد کردار تھا. یزید نے بہو بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی تھی. شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی، شریعت کی حدوں کو توڑا جا رہا تھا، شریعت کے اصول کو برباد کیا جا رہا تھا. میرے امام نے
شریعت میں جو انٹرفیئر کر رہے تھے، شریعت میں جو تبدیلی لا رہے تھے، اس تبدیلی کو بند کرنے کے لیے، صحیح راستے پر چلانے کے لیے میرے امام نے تلوار اٹھایا. میرے امام نے تلوار کب اٹھایا ہے؟ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو، آپ کے عزیز و اقارب کو شہید کیا گیا، میرے امام نے یہ نہ دیکھا. کلمہ پڑھ رہا ہے لطیف نقطہ ابھی میرے ذہن میں آیا، سنے امام کا بہانا. امام نے یہ نہ دیکھا یہ نماز پڑھنے والے ہیں، امام نے یہ نہ دیکھا یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، میرے امام نے یہ نہ دیکھا کہ یہ اذان دینے والے ہیں. ارے میرے امام کو کلمہ پڑھنے والوں، میرے امام نے کلمہ پڑھنے والوں سے مقابلہ اس بات پر کیا کہ یزید ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، بدکردار تھا. تو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی میرے امام نے اس سے مقابلہ کیا. ارے میرے امام کو کلمہ پڑھنے والے کی ایسی باطل حکومت چلانا نہیں، تو حسینیوں کو ایسی حکومت جس میں انٹرفیئر کیا جا رہا ہو، جس میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہوں، جس میں اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، ہمیں بھی ایسی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں. حکومت عیاشی کے لیے نہیں لی جاتی، حکومت نرم نرم بستروں پر سونے کے لیے نہیں لی جاتی، حکومت لوگوں کے حقوق چھیننے کے لیے نہیں لی جاتی، حکومت غریبوں کا حق دلانے کے لیے لی جاتی، حکومت مظلوموں کی فریاد سننے کے لیے لی جاتی ہے. آؤ تاریخ میں ایک جھلک دکھاتا ہوں. حکومت کرنے والوں تاریخ پڑھو اور دیکھو یہ کون ہے. رات کا پچھلا پہر ہے، سارے لوگ اپنے اپنے بستروں سے سو رہے ہیں. مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، ٹھنڈک کا زمانہ ہے، لوگ اپنے اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں. رات کا پچھلا پہر ہے. حکومت کرنے والا کون ہے؟ عمر فاروق اعظم رات کے پچھلے پہر اپنے بستر سے پیٹ نہیں لگاتے ہیں، خادم کو ساتھ میں لیتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. کوئی پیاسا تو نہیں مر رہا ہے، کوئی بھوکا تو نہیں مر رہا ہے، کسی کے حقوق کو پامال نہیں کیے جا رہے ہیں. رات کا پچھلا پہر ہے، عمر فاروق اعظم چلے جا رہے ہیں. اچانک ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. ننھے ننھے بچے رو رہے ہیں اور وہ جاری کر رہے ہیں اور وہ بندہ کر رہے ہیں. چلتے چلتے فاروق اعظم ٹھہر جاتے ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہو. عمر فاروق اعظم دروازے پر دستک دیتے ہیں. رات کا پچھلا پہر ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں خاتون رات کا پچھلا پہر ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ آخر تمہارے گھر میں تھوڑی سی روشنی کیوں دکھ رہی ہے؟ خاتون نے جواب دیا آپ جائیں اپنا کام کریں، آپ کام ہے ہمارے گھر کا جائزہ لینے والے. رات کا پچھلا پہر ہے، آپ نے میرے دروازے پہ دستک کیوں دیا ہے؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ بادشاہ وقت یہی ہے، اسے نہیں معلوم تھا امیر المومنین یہی ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ عمر فاروق اعظم یہی ہے. اس نے کہا آپ کون ہے؟ فاروق اعظم فرماتے خاتون تمہارے یہاں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا آج 3 دن ہو گیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بادشاہ عمر نے میری کوئی خبر نہیں لی ہے. میں قیامت کے دن اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کروں گی مولا تیرے عمر کے زمانے میں میرے بچے بھوکے رہے، پیاسے رہے، میرے بچے روتے رہے. خاتون نے جب اطلاع سنا تو عمر نے کہا اے بہن ہو سکتا ہے عمر کو اس بات کی اطلاع نہ رہی ہو سکتا ہے عمر کو اس بات کی خبر نہ رہی ہو. خاتون ابھی تم اجازت دو تاکہ میں تمہاری مدد کروں. وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہے. وہاں سے چلے بیت المال آئے. آنے کے بعد میں خادم سے فرمایا یہ آٹے کی بوری میری پیٹھ پر لگوا دو. خادم نے کہا حضور میرے ہوتے ہوئے آٹا آپ اپنی پیٹھ میں نہ اٹھائیں. اتنا سننا تھا عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ارشاد فرمایا اے میرے خادم آج اگر آٹے کی بوری تو نے اٹھا لیا تو قیامت کے میدان میں میرے گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اگر عمر کی حکومت میں ایک بچہ پیاسا مر گیا تو عمر کو جواب دینا
پڑے گا کہ آٹے کی بوری مجھے لدوا دو. آٹے کی بوری عمر نے لیا, اپنی پیٹھ پر لے کر چلے. دوبارہ خاتون کے دروازے پر دستک دیا. اندر سے آواز آئی کون؟ جواب میرا دروازہ کھول دو, اجازت دے دو. خاتون نے کہا نیک ارادے سے آئے ہو تو اجازت ہے. وقت کے حاکم ہیں. گھر میں اندر گئے, چولہا روشن کیا, اپنے ہاتھوں سے روٹیاں تیار کی. روٹیاں تیار کرنے کے بعد میں انہوں نے ان بچوں کو روٹیاں کھلائیں. قسم خدا کی وہ بچے وہ جو رو رہے تھے, اب روٹیاں جب انہوں نے کھائی تو ان کے چہرے پر لالی کے بجائے ہریالی آ گئی, لبوں سے مسکراہٹ آ گئی. جب بچے مطمئن ہو گئے تو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا. اے پروردگار, عمر کو محسوس کر دے اور عمر کی جگہ پر اس نوجوان کو مقرر کر دے, اسے مقرر کر دے. عمر فاروق اعظم کے چہرے پر نقاب دھرا ہوا ہے. عمر فاروق اعظم نے کہا اے خاتون, ہو سکتا ہے عمر کو اطلاع نہ رہی ہو, خاتون عمر کو معاف کر دو. اس خاتون نے کہا کہ میں تمہارے کہنے کی وجہ سے عمر کو معاف کر دے رہی ہوں. جیسے ہی اتنا کہا عمر نے چہرے سے نقاب کی پٹی ہٹائی. وہ خاتون دیکھ کر کے رکھنے پڑ گئی, یہ کوئی عام نہیں, یہ عمر فاروق اعظم ہی ہے. خلیفۃ المومنین ہے, امیر المومنین ہے, بادشاہ وقت ہے. کون ہے ایسا جو ایسی حکومت کرے؟ اور حکومت کرنے والے تاریخ اسلام پر ہو. عمر فاروق اعظم رات رات بھر اس پر تصویر نہیں لگاتے تھے. میں سوچ رہا ہوں آخر عمر نے اس قانون کی کتاب میں یہ پڑھا تھا, عمر نے اس کتاب میں یہ دستور پڑھا تھا. تو میں کہوں گا عمر نے اس سے سیکھا تھا کہ جس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پہ تھے, جس کی حکومت چاند پر بھی تھی, سورج پہ بھی تھی. لیکن عالم یہ ہے کل جہاں مل کا اور چوکی روٹی کے ساتھ, کل جہاں اور مل کے چوکی روٹی کے ساتھ. اس شکم کی کنار پہ لاکھوں سلام. میرا حبیب کائنات کا تاجدار ہے, لیکن پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے. گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے. پتہ چلا معلوم ہوا یہ اسلام ہے, یہ مذہب اسلام ہے. یہ مذہب اسلام کو صحیح معنوں میں اگر تم نے سمجھ لیا تو کبھی بھوکا انسان مذہب پہ نہیں لگایا جائے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں کسی کافر سے جنگ نہیں کیا, کسی کافر سے جنگ نہیں کیا ہے, پھانسی کو فاجر سے جنگ کیا ہے. ارے جب میرے امام نے بدعملوں سے صلح نہیں کیا, جب میرے امام نے بدعملوں سے صلح نہیں کیا تو تم کیسے حسینی ہو جو بدعقیدہ سے صلح کرو؟ کیسے حسینی ہو جو بدعقیدہ سے صلح کر رہے ہو؟ میرے امام کو بے نمازی گوارا نہیں, میرے امام کو تو پھانسی کو پھانسی گوارا نہیں, میرے امام کو شرابی گوارا نہیں, میرے امام کو جھوٹ بولنے والا گوارا نہیں. تو نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا, نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والا, نبی کی توہین کرنے والا, تمہیں ایسا انسان کیسے گوارا, بدعقیدہ کیسے گوارا ہے, نبی کا دشمن کیسے گوارا ہے؟ تم اعلان کر دو جو پیارے نبی کا وفادار ہوگا وہی باقی جنت کا حق ہے. میرے امام نے زندگی سے جو پیغام دیا, اگر کوئی اس میں شراب پینے والا ہے تو امام کی محفل میں آج وعدہ کر لے اور توبہ کر لے, توبہ کر لے. کیوں؟ اس لیے میرے امام نے کبھی شراب نہیں کی. اگر حسین سے ماننے والے ہو تو جان دے دینا, مگر شراب کو لبوں کے پیچھے مت لگانا. اس لیے کہ یزید نے شراب پی ہے, حسین نے شراب کی. یزید پھانسی کو فاجر تھا, میرے امام نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ حسین جانتے تھے کہ اگر میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا یہ تنہا میرا ہاتھ نہیں ہے, یہ تنہا میرا ہاتھ نہیں ہے. بلکہ امام جانتے تھے یہ ہاتھ شریعت کا ہاتھ ہے, اس ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہے, اور اس ہاتھ میں 1,40,000 دونوں دیشوں میں شریف. امام کا تنہا ہاتھ نہیں تھا, میرے امام نے اپنا ہاتھ پھانسی کو فاجر کو نہیں دیا, شرابی کو نہیں دیا, بدکردار کو نہیں دیا. اے حسینیو, خدا کی قسم مر جانا لیکن واقعی کبھی سمجھوتا مت کرنا. عمل سے میرے امام نے
سمجھوتا نہیں کیا، تم بدعقیدت سے سمجھوتا کر رہے ہو۔ میرے امام کی سیرت پڑھو، میدان کربلا کیوں روزہ ہوا، میرے امام نے کیا پیغام دیا ہے۔ میرا امام پانچوں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے امام رات و دن میں 3000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، 3000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ آج نعرہ تو ہم لگاتے ہیں یا حسین تو کرتے ہیں، علی نمازی تو نہیں پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں، نماز نہ پڑھنا یہ امام حسین کا طریقہ نہیں، نماز چھوڑ دینا یہ یزید کا شیوا ہے۔ حسین نے نماز ایک وقت کی ترک نہیں کی۔ میرے امام کی عاقبت عالم یہ تھا کہ 3000 رکعت نماز نفل اور 25 حج میرے امام نے پیدل ادا کیا، 25 حج پیدل میرے امام نے ادا کیا۔ اور میرے امام نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا جو آخری پیغام دیا ہے اس سجدے کا پیغام دیا، سجدے کا پیغام دیا ہے۔ تاریخ ایمان پر ہو، میرے امام نے آخری جو پیغام دیا ہے سجدے میں سر رکھ کے قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے۔ سر جھکانا تو کسی باطل کے سامنے نہیں، تیروں تلوار میں گر جانا۔ علی اکبر کی جوانی لوٹ لی گئی ہو، قاسم بکر شہید کر دیا گیا ہو، 6 مہینے کا عسکر قربان کر دیا گیا ہو، ایسے عالم میں پریشانی میں بھی میرے امام نے کسی خیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے، بلکہ ایسے عالم میں میرے امام نے اپنے رب کو سجدہ کیا ہے، اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں رکھا ہے، اپنے سر کو جھکا کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو ذہن دے دیا ہے۔ لوگوں نے مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جلسے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، امام کا نام لے کر کے ہم توبہ کریں، گناہوں سے غائب ہو جائیں، اللہ ہمیں ایمان کے صدقے میں جنت کا حقدار بنا دے انشاءاللہ۔ اور ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں ابھی کیسے امام کے ماننے والے جنت کے حقدار ہوئے۔ سمرقند میں ایک عالی رسول سبحان اللہ سید زادے مالدار ہے، زندگی حشاش و بشاش گزر رہی ہے۔ چند دنوں کے بعد گھر میں جو ضرورت چیزیں موجود تھیں دیکھتے ہی دیکھتے آل رسول کا انتقال ہو گیا، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد بچے بھوک اور پیاس سے جب تڑپنے لگے، پریشانی کا عالم ہے تو مسلمان میں جملہ کبھی کبھی دیا کرتا ہے، بھیک مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، مسلمان بھیک دینے کے لیے پیدا ہوا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب مسجدوں کے سامنے نقاب اوڑھ کر کے نوجوان عورتیں ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہوئی نظر آتی۔ میں نے دہلی میں بھی جملہ کہا تھا، کاش اگر مسلمان شریعت کی روشنی میں زکات صحیح معنوں میں ادا کر دیتا تو بھارت میں ایک مسلمان غریب نظر نہ آتا، لیکن زکات نہیں ادا کرتا الا ماشاء اللہ۔ اگر ہر مالدار زکات ادا کر دے تو دروازے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ابھی میں نے پڑھا دبئی کی سرزمین پر مانگنے والوں کو جب پکڑا گیا تو بھکاریوں کے پاس تقریباً 70,000 درہم نکلا اور کئی لاکھ کی گاڑی ان کے پاس نکلی۔ دبئی کی حکومت نے پابندی لگا دیا کہ ان مانگنے والوں کو بھگایا جائے، یہ مانگنے والے پیشہ بنا چکے ہیں، وہ تم سے زیادہ مالدار ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن جب کوئی نکاح بول کر کے مسجدوں کے دروازے ہاتھ پھیلاتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ سبق ہے آلے رسول سے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن دروازے پر کسی کو جانے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی، سوچ رہی ہے مانگو تو کس سے مانگو، فریاد کروں تو کس سے کروں، لیکن ادھر بچے چاروں قطار رو رہے ہیں۔ جب ماں کی ممتا دیکھی نہ گئی، بچوں کا تڑپنا اور بلکنا ماں نے دیکھا تو کہا چلو دامن پھیلانا ہے، مانگنا ہے تو کسی غیر کے پاس مت چلو، شہر میں جو رئیس مسلمان ہے اسی کے دروازے چلو، کچھ طلب
طلب کیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی مل جائے، اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے۔ چنانچہ شہزادوں کو آل رسول نے لیا، بیوہ ہیں، سیدہ ہیں، بچے یتیم ہیں، دروازے پر پہنچے ہوئے مالدار۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ اگر مال دے تو دل میں آل رسول کی محبت دے، دل میں مسلمانوں کی عقیدت دے، اسلام کی محبت دے۔ اس لیے کہ مال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قانونی مال ہوتا ہے اور ایک صدیقی مال ہوتا ہے۔ قانونی مال سے لوگ جہنم خرید لیا کرتے ہیں، صدیقی مال سے لوگ جنت کے حقدار بن جایا کرتے ہیں۔ سیدہ مسلمان کے دروازے پر پہنچی، دستک دیا، وہ مستی میں مسلمان جو نام کا تھا، دولت میں وہ غرور میں چور تھا، باہر آیا کون؟ آل رسول کی نظریں جھکی ہیں، سیدہ چہرہ ڈھکا ہوا ہے، بچے یتیم ہیں، کہتی تو مسلمان ہے، نانا جان کا واسطہ کچھ دے دے، بچے بھوکے ہیں، کھلا دے پلا دے، نانا جان سے میں اس کا بدلہ دلواؤں گی، لیکن قسم خدا کی جس کے دل میں دولت کی محبت بس جاتی ہے وہ دنیا اور آخرت کو بھول جایا کرتا ہے۔ اس نے کہا اگر تم بیوہ ہو، سیدہ ہو، آل رسول ہو، کوئی ڈگری دکھاؤ، کوئی سند دکھاؤ، کوئی سند بتاؤ۔ آنکھوں سے آنسو سامنے برسانے لگے، اے مسلمان یقین کر لے میں سیدہ ہوں، بیوہ ہوں، پریشانی کے عالم میں کون سی سند دکھاؤں؟ لیکن اس نے کہا کہ تب ملے گا جب تو سند دکھائے گی۔ آل رسول کی آنکھیں اشکبار ہے، مایوس ہو کر کچھ دور آگے بڑھی تھی، تب تک دیکھا ایک چوراہے پر 6 نوجوان جمع ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، آگ کا پجاری ہے، مجوسی ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ خاتون کو اس نے دیکھا، بوڑھا مجوسی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اے خاتون تم کون ہو، کہاں جا رہی ہو؟ ایسا لگتا ہے تم پریشان ہو، بچوں کے چہرے پر پریشانی ہے۔ خاتون نے جواب دیا میں مسلمان ہوں، نبی ذاتی ہوں، بیوہ ہوں، سیدہ ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، پریشانی ہے۔ اس نے کہا سیدہ کہاں سے آ رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا سامنے والا محل جو ہے وہاں سے واپس آ رہی ہو۔ آج کے پجاری غیر مسلم نے کہا وہاں سے کیا جواب ملا ہے؟ انہوں نے کہا وہاں سے جواب یہ ملا ہے کوئی سند دو، کوئی شناخت بتاؤ، کوئی پہچان بتاؤ۔ تب تک وہ آگ کا پجاری ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا اے خاتون، ارے تیرے نانا کا وہ کلمہ پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود سند مانگتا ہے، اس سے بڑی سند اور کیا ہو سکتی ہے؟ تمہارا چلنے کا انداز بتا رہا ہے، تم آل رسول ہو، بولنے کا طریقہ بتا رہا ہے، تم آل رسول ہو، بچوں کا چہرہ بتا رہا ہے، تم آل رسول ہو، میں تو مسلمان نہیں آپ کا پجاری ہوں، مگر میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، چلو میرے ساتھ، میرے گھر چلو۔ قسم خدا کی یہ آپ کا پجاری ہے، سیدہ ساتھ میں ہے، بچے ساتھ میں ہیں، اپنے مکان پر پہنچا۔ آپ کے پجاری نے گھر والوں سے کہا کہ کھانے کا انتظام کرو، بچوں کو نہلاؤ دھلاؤ، اچھا لباس پہناؤ۔ اس کے بعد دسترخوان سجایا گیا، کھانا کھلایا گیا۔ جب بچوں نے کھانا کھا لیا، سیدہ نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اے مولا کرم کر دے، اے مولا رحم فرما دے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ سیدہ نے دعا کیا ہے، ہم اولاد دعا کریں، رب قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ والے جب دعا کیا کرتے ہیں تو ان کی دعا باب اجابت کو دیا کرتی ہے اور ان کی دعا مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ نبی حضرت نے دعا کیا ہے مولا ایمان نصیب فرما دے۔ رفتہ رفتہ شام ہو گئی، اندھیرا پڑ گیا، سورج نے چہرہ اپنے نکاح میں چھپا لیا، لوگوں کے گھروں میں شراب روشن ہو گئے، اندھیرا پھیل گیا، لوگ اپنے اپنے بستروں پر لیٹے ہیں۔ وہ مسلمان جس نے سیدہ کو واپس کیا تھا وہ بھی اپنے بستر پر لیٹا ہے، یہاں کا پجاری بھی اپنے بستر پر لیٹا ہے، مگر قربان جاؤ مشیت یزدی پر رات میں وہ مسلمان خواب دیکھ رہا ہے کہ بڑا بھاری میدان ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، شاندار محل ہے، اس محل کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ مسلمان نے پوچھا
اے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا میدان محشر قائم ہے، جنت میں ہم جا رہے ہیں۔ کہا جنت کس کے لیے؟ کہا مسلمانوں کے لیے۔ یہ مسلمان واقعی میں رات میں دوڑا گیا، اس محل کے قریب پہنچا، جیسے ہی اندر داخل ہونا چاہتا تھا تب تک کی دروازے سے آواز آئی، نادان کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ جنت کس کے لیے ہے؟ جواب ملا مسلمانوں کے لیے۔ تو کہا میں مسلمان ہوں، جنت میں داخلہ چاہتا ہوں۔ تب تک اس نے کیا دیکھا؟ امام الانبیاء دروازے پر کھڑے ہیں، ارشاد فرماتے نادان کل میری بیوہ سیدہ تیرے دروازے پر گئی تھی، تو نے پہچان طلب کیا تھا کہ اگر آنے رسول ہے تو کوئی پہچان بتا دے۔ آج مسلمان ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے، اگر مسلمان ہے تو کوئی سند دکھا دے، مسلمان ہے تو کوئی پہچان دکھا دے، مسلمان ہے تو کوئی ڈگری دکھا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ آنکھ کھل گئی، زاروں کا کار رو رہا ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، بیوی بیدار ہو گئی، میرے سرکار پیٹ میں درد ہے نہیں، کوئی پریشانی ہے نہیں، کہاں رات کے پچھلے پہر زور زور سے رو رہے ہو؟ مسلمان نے کہا اے میری شریک زندگی، ابھی میں نے خواب دیکھا تھا، ابھی میں نے خواب دیکھا تھا، دن میں نے جسال رسول کو اپنے دروازے سے بھگایا تھا، ابھی نبی نے ہمیں بھگا دیا ہے، ابھی نبی نے ہمیں واپس کر دیا ہے۔ اب جتنی جلدی ہو سکے بیوہ کو تلاش کیا جائے، سیدہ کو ڈھونڈا جائے، معافی طلب کی جائے۔ سنا کہ رات کے پچھلے پہر میں بیوی اور شوہر نے قرار لیا، رات کے اندھیرے میں سیدہ کو ڈھونڈا جا رہا ہے، رفتہ ساری آ جاتی ہے، سورج اپنا چہرہ نقاب سے باہر کر دیتا ہے، اب جہاں جائیں سورج کی شعائیں بکھر جاتی ہے۔ ایسے عالم میں تلاش کرتے یہ مسلمان ایک دروازے پر پہنچا، دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، مانگنے والے قطار ب قطار کھڑے ہیں، وہ شہزادے دروازے میں باہر بیٹھے ہیں، وہ آگ کا پجاری نوٹوں کی بوچھار کر رہا ہے، صدقہ بانٹ رہا ہے، خیرات بانٹ رہا ہے۔ مسلمان قریب گیا، جانے کے بعد پہچان لیا شہزادے تو وہی ہے، سیدہ بھی یہی ہوگی۔ جانے کے بعد کہنے لگا مجوسی آگ کے پجاری گھر قریب آیا، آگ کا پجاری قریب گیا، مسلمان نے کان میں کہا 1000 درہم لے لے، ان بچوں کو واپس کر دے، 1000 درہم لے لے، بچوں کو واپس کر دے۔ اس نے کہا 1 لاکھ درہم دے دو گے جب بھی بچوں کو واپس نہیں کروں گا۔ مسلمان نے کہا بچے واپس کر دے، میں مزید دولت دوں گا۔ تب تک کی آگ کے پجاری مجوسی نے کہا باپ دیکھ کر کے بچوں کو لینے آیا ہے، جس نبی نے رات کی تاریکی نے تجھے جنت سے واپس کر دیا ہے، اسی رسول نے ہمیں کلمہ پڑھا کے جنت میں جانا۔ جس رسول نے مجھے واپس کیا ہے اسی رسول نے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ اب مجھے آج کا پجاری مت کہنا، مجوسی مت کہنا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، سارے گھر والوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ہم سب کو رات ہی میں اللہ کے رسول نے جنت میں داخل کر دیا ہے، جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اب یہ رئیس مسلمان نظریں جھکی ہیں، سیدہ معاف کر دو، سیدہ معاف کر دو، سیدہ معاف کر دو۔ سیدہ نے مسکرا کے جواب دیا معاف کرنا تو ہمارے گھرانے کے پرانی دین تھی، جب میں نے تجھے معاف کر دیا دشمن کو بھی کرم سے نوازا ہے آپ نے، یہ بھی میرے حسین کے گھر کا اصول ہے۔ اے مجلس حسین میں آنے والے میرا امام تو وہ امام مجوسی آئے، میرا امام تو وہ امام ہے، امام کی بارگاہ میں مال نہیں دل کا حال دیکھا جاتا ہے۔ اگر امام سے محبت کرنے والا، ان کی آل و اولاد سے محبت کرنے والا آگ کا پجاری ہو، اہل بیت اطہار کی تعظیم کر لے، گنہگار ہو تو جنت کا حقدار بن جائے، سیاکار ہو تو جنت کا حقدار بن جائے۔ جب ایک بیوہ سیدہ کی تعظیم کی بنیاد پر ایک آگ کا پجاری کلمہ نصیب ہو جائے، جنت کا حقدار بن جائے، تو تم تو علی مرتضیٰ کے
چاہنے والے ہو، فاطمہ زہرا کے ماننے والے ہو، حسن مصطفیٰ کے چاہنے والے ہو، حسین اعظم کے ماننے والے ہو، شہید اعظم کے ماننے والے ہو، مشن حسین پر عمل کرو، حسین کے کردار پر عمل کرو، حسین کے کیریکٹر پر عمل کرو، اہل بیت اطہار کی تاریخ زندگی پر عمل کرو. زمانے کے لوگ تمہیں سلام کریں گے، زمانے کے لوگ تمہارا احترام کریں گے، زمانے کے لوگ تمہاری تعظیم کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم غلام رسول بن کر جیو، غلام حسین بن کر جیو، غلام بزرگان دین بن کر کے جیو. اور اللہ اکبر ایک بات اور سماعت فرما لو، سبحان اللہ. میرے امام ابھی حضرت نے بتایا باپ دیکھو تو لاجواب، ماں دیکھو تو لاجواب. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ نام ہے آپ کا، فاطمہ نام ہے آپ کا. کتنا حسن حسین کی ماں کا. اور فاطمہ کے دو لقب ہیں، ایک لقب ہے زہرا اور ایک لقب ہے بطول. زہرا کسے کہتے ہیں، بطول کسے کہتے ہیں؟ تو اٹھاؤ میراتل مناجی جلد 8 مشکات کی شرح ہے، صفحہ 453 ہے. حاشیے میں میں نے پڑھا ہے کہ زہرا کا معنی ہے کلی، زہرا کا معنی ہے کلی، اور زہرا دنیا کی کلی نہیں، فاطمہ جنت کی کلی ہے. فاطمہ جنت کی کلی ہے. گلاب کی کلی آپ سونگھو، گلاب کی خوشبو ملے گی. بیلے کی کلی سونگھو، بیلے کی خوشبو ملے گی. یا صبح کی کلی سونگھو، یا صبح کی خوشبو ملے گی. نرگس کی کلی سونگھو، نرگس کی خوشبو ملے گی. دنیا میں جتنے پھول ہیں ان پھولوں کی کلیوں کو آپ سونگھو گے تو ہر پھول کی کلی میں وہی خوشبو ملے گی جو کلی میں موجود ہوگی. لیکن حسن کی ماں، حسین کی ماں فاطمہ زہرا جنت کی کلی ہے. تو جب جنت کی کلی ہے تو فاطمہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی رہی ہوگی. خدا کی قسم میرے نبی فاطمہ زہرا کو سونگھا کرتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ فاطمہ کو سونگھا کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا میری بیٹی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کو سونگھا کرتا ہوں. اور جو فاطمہ نام کی توجہ چاہوں گا، جو میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو ارشاد فرمایا، جانتے ہو میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ سوائی کے محرکہ اٹھا کر کے پڑھو. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے اس کو یعنی فاطمہ زہرا کو اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد کیا. نبی فرماتے اللہ نے فاطمہ کو اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد کیا. اے فاطمہ کے چاہنے والوں مقدر کو ناز کرو، سچی محبت اہل بیت اطہار سے ہے، جہنم میں مجال لگا تمہیں جلا. نبی فرماتے ہیں میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. البطول، بطول کا معنی ہے کٹ جانا، منقطع ہو جانا. دنیا فاطمہ زہرا دنیا میں رہنے کے باوجود دنیا سے آپ الگ تھلگ رہتی تھی. اور زہرا کا ایک معنی یہ ہے، زہرا اسے کہتے ہیں جس کو پوری زندگی میں کبھی MC نہ آئی. زہرا اسے کہتے ہیں پوری زندگی جس کو کبھی حیض نہ آیا. رسول کی بیٹی کو پوری زندگی کبھی ایسی آپاتی نہ آئی کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی. حسین پیدا ہو رہے ہیں، حسن پیدا ہو رہے ہیں اور فاطمہ زہرا پاک. آپ کی نماز قضا نہیں ہو رہی ہے لیکن آج ترقی یافتہ دور ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جس عورت کو نوجوان ہو اور MC نہ آئے، حیض کا خون نہ آئے تو اس کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے. یہ سائنس کہتی ہے کہ جس عورت کو آنا تو بڑی بات، اگر کچھ تبدیلی ہو جائے، آگے پیچھے دن ہو جائے تب بچوں کا پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر سوال قائم ہوتا ہے جب فاطمہ زہرا کو پوری زندگی
یہ ناراضگی نہ ہوئی تو پھر حسن پیدا کیسے ہوئے، حسین پیدا کیسے ہوئے، محسن کیسے پیدا ہوئے؟ تو اے لوگوں ارے سنو، یہ اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ جو انسان ہو اور دنیا دار ہو، کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے یا نہ آئے، بہت پہلے بریلی سے اعلیٰ حضرت نے اس بات کا فیصلہ کر دیا، تیری نسل بعد میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، سب تیرا نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہیدان کربلا۔ حسین اور حسن کی ماں کو دیکھے، رسول کی بارگاہ میں چند غلام ہیں، چند بادیاں ہیں۔ علی نے کہا بابا جان سے جا کر کے ایک نوکرانی لے آؤ، باندھی لے آؤ، ہاتھ میں گھٹے ہیں، پریشانی ہے۔ فاطمہ زہرا نے جا کر کے کہا بابا جان ایک باندھی مجھے دے دو، ہاتھ میں گھٹے دکھایا۔ شوہر کے کہنے کی بنیاد پر آپ آئی اور جب بابا جان نے یاد کیا تو میرے آقا ارشاد فرماتے بیٹی پہلے حق ان کا ہے، پہلے دوسرے لوگوں کا حق ہے، بیٹی سوال کر رہی ہے لیکن پہلے دوسروں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے بیٹی تو تم غلط کر رہی ہو، اس سے بہتر ایک میں تمہیں طریقہ بتا دے رہا، دن بھر نماز کرو، اس طریقے سے عمل کر لو، ساری پریشانی دور۔ آقا فرماتے بیٹی فاطمہ جب کام کاج سے فارغ ہو جاؤ، بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ یہ باندھی سے بہتر ہے، پریشانی دور ہو جائے گی۔ فاطمہ زہرا واپس آئی، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کا دل توڑا، باندھی دے دینا چاہیے، لیکن میرے نبی نے کیوں نہیں دیا؟ اس پر منظر کو ملاحظہ کرو، بات ختم ہو جائے۔ ام ایمن فرماتی ہے گرمی کا زمانہ، رمضان کا مہینہ، دوپہر کا ٹائم ہے، میں حاضر ہوئی فاطمہ زہرا کے دروازے پر، میں نے دیکھا دروازہ بند۔ ام ایمن فرماتی ہے میں نے روشن دان سے جھانک کر دیکھا، فاطمہ زہرا زمین پر آرام کر رہی ہے، فاطمہ زہرا کی چکی خود بخود چل رہی ہے، حسنین کریمین کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے، لیکن فاطمہ زمین پر لیٹی ہوئی ہے۔ یہ منظر ام ایمن نے دیکھا، واپس آئی، یا رسول اللہ آج دوپہر کے وقت میں آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر گئی، میں نے دیکھا دروازہ بند ہے، لیکن روشن دان سے جھانک کر دیکھا چکی چل رہی ہے، مگر چکی چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، حسنین کا جھولا ہل رہا ہے، ہلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تب تک کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ام ایمن گرمی کی شدت ہے، میری بیٹی فاطمہ تھک چکی تھی، انہوں نے سوچا لاؤ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں، آنکھ لگ گئی تو میرے رب کو گوارا نہ ہوا، رب نے حکم دیا اے جبریل و میکائیل تم جاؤ فاطمہ کی چکی کو چلاؤ، تم جاؤ حسنین کے چھونے کو چلاؤ۔ اے ام ایمن فرشتے فاطمہ زہرا کے لگتے جگر کے چھولے کو جھلا رہے ہیں، فاطمہ کی چکی کو فرشتے چلا رہے ہیں۔ اب رات سمجھ میں آ گیا کہ جس فاطمہ کے گھر میں فرشتے چکی چلا رہے ہیں، جس فاطمہ کے گھر میں فرشتے حسنین کے جھولے کو جھلا رہے ہیں، اس فاطمہ کو دنیا کے نوکر کی ضرورت نہیں تھی۔ استاد زمان علامہ حسن رضا ارشاد فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان میرے بھائی فاطمہ کو دنیا کے نوکر کی ضرورت نہیں تھی، جس کے گھر میں جبریل و میکائیل دربانی کرتے نظر آ رہے ہیں، اس فاطمہ کو دنیا کی باندھی کی ضرورت نہیں تھی۔ ارے جب فاطمہ کے مقام کو ہم آپ نہیں سمجھ سکتے تو حسین کا مقام کیا ہے کون بیان کر سکتا ہے؟ امام علی مقام کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ امام علی مقام جنتی نوجوانوں کی سردار، فاطمہ زہرا جنتی عورتوں کی سردار، اور مولائے کائنات تمام ولیوں کے سردار، حضرت علی سے تمام ولی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور علی تمام مومن کے ولی، علی تمام مومن کے ولی ہیں۔
وجود ہونے والی وہ دعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو غور سے سنو، خدا کے بندو غور سے سنو، اسے علی نہیں ملتے، اسے خدا نہیں ملتا۔ اگر کعبے کے دیوار کو چوم لے آدمی گناہ معاف ہو جائے، کعبے کو کوئی دیکھ لے تو نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ جب کعبہ کو دیکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو جو کعبے میں پیدا ہوا علی کو کوئی دیکھ لے ولی ہو جائے، کاز و قطب ہو جائے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی تمام مومنوں کے ولی ہیں۔ النظر الی وجہ علی عبادت، میرے آقا فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک محفل میں میرے باپ ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ بیٹھے تھے، صرف میرے باپ حضرت علی کا چہرہ تکے جا رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے۔ جب محفل برخاست ہوئی تو میں نے کہا کہ ابا جان تم جب تک محفل میں بیٹھے رہے صرف علی کا چہرہ دیکھتے رہے۔ ابو بکر نے کہا عائشہ میں علی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ عبادت کر رہا تھا، بندگی کر رہا تھا، کیونکہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں علی کو دیکھ کر عبادت کر رہا تھا۔ مسلمانوں، حضرت علی، فاطمہ زہرا، حسنین کریمین اور آج جو آل رسول ہیں، جو سید ہیں، ان پر ضروری ہے کہ اگر ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے تو آگے وہ اپنے باپ دادا کی تعریف پڑھیں، کیونکہ اس دور میں بے شمار مسلمان تھے، صحابہ بھی موجود تھے، مگر سب سے پہلے امام علی مقام آگے بڑھے، امام آگے بڑھے، پھر ان کے غلام آگے بڑھے۔ اور آج بھی ضرورت ہے جب بھی ایسا وقت آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، جو امام حسین کی اولاد ہے وہ آگے بڑھے۔ غلام حسین کا فریضہ تو یہ ہے کہ 9 محرم کی رات میرے امام نے کہا شراب اٹھا دو اور اے لوگوں تم چلے جاؤ۔ آج تو نہ ویسا امام کا ماننے والا مقتدی ہے اور نہ ویسا امام ہے۔ اے لوگوں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو مقتدی ہونے کا حق ادا کرو۔ حضرت حسن نے ایک نماز حسین کے پیچھے پڑھی تو امام حسین پر تب تک آج نہ آنے دیا جب تک زندہ رہے، اور آج تم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، باہر نکلنے کے بعد بدگوئی کرتے ہو۔ مسلمانوں، 9 محرم کی رات میرے امام نے پیغام دیا جاؤ چلے جاؤ، اجازت ہے، لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں۔ لوگوں نے کہا امام ہم اپنا خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، اور ہوا یہی، لوگ اپنے گھر امام کا ساتھ چھوڑ کر نہ گئے، اور امام کو آج تب تک آنے دیا جب تک ایک جانشار باقی رہا۔ اے امام کے ماننے والوں، آج تم اپنے امام کی قدر کرو، اپنے امام کی عزت پہچانو، عالم دین کی عزت کرو، نائب رسول کی عزت کرو۔ اگر تم قرآن سے دور ہوگے، مسجدوں سے دور ہوگے، ائمہ سے دور ہوگے تو گھر بدل کے کھو کریں کھاتے گرو گے۔ اس لیے کہ پوری دنیا میں جب بھی انقلاب برپا ہوا ہے تو یہ علماء حق ہے، علماء دین ہے، اولیاء کرام ہے، خانقاہوں سے 10 گاہوں سے اسلام بھارت میں پھیلا ہے۔ آخری جملہ سن لو، بھارت میں اسلام پھیلایا ہے اولیاء کرام نے، اور اسلام کو بچایا ہے مجدد اعظم امام احمد رضا باقر بریلوی نے۔ تو نہ ہم اسلام پھیلانے والے کو چھوڑیں گے نہ اسلام بچانے والے کو چھوڑیں گے۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، آئندہ باد، وہاں علینا السلام۔ مصطفیٰ